الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، آپ ان دنوں جو سماعت فرما رہے ہیں وہ قرآن مجید فرقان میں سورۃ الاعراف کی آیہ بارکہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس کے تحت سماعت فرما رہے تھے۔ پچھلی جمعۃ المبارک کو بھی اور پچھلے سے پچھلے یعنی گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو بھی اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ تعالی موضوع گفتگو وہی ہے کہ ایمان والوں کو رب کائنات نے کتنی عزت عطا فرمائی ہے، کتنا شرف عطا فرمایا ہے، کس قدر کرامتوں سے رب کائنات نے ایمان والے کو نوازا ہے۔ دراصل ایمان والے کو جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم میرے نبی کے صدقہ سے ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے۔ نسبت اللہ تعالیٰ جل وعلا کو یہ بڑی پیاری ہے کہ محبوب مکرم سے نسبت ہے، فرماتا کنتم خیر امتین، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا فرض منصبی ہے تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، گناہ سے منع کرتے ہو۔ جو احباب پچھلے جمعۃ المبارک اس سے پچھلے جمعۃ المبارک کو تشریف نہیں لائے تھے، نئے احباب تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ رب کائنات جل وعلا کے حضور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے، آپ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ خود پڑھ لیں، سورۃ الاعراف کی یہ آیات مبارکہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت عرض کیا تھا۔ آیات مبارکہ 117 نمبر آپ ملاحظہ فرمائیں، 157 58 56 57 58، آپ اس کا ترجمہ قرآن کریم میں دیکھ لیں۔ میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا چونکہ میں گفتگو پھر بھی رہ جائے گی۔ رب کائنات کے حضور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تورات کو پا کر عرض کیا تھا، مولا تعالیٰ میں نے تورات کا مطالعہ کیا، اس میں میں نے ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے، وہ امت بڑی پیاری امت ہے، بڑے شرف والی امت ہے، بڑی عزت والی امت ہے، مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ یاد رکھیے نبی کا درجہ امت میں باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب اور ان کے مالک ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی ایمان والوں کا باپ ہے، نہیں، نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ماں ہوتی ہے اس کا خاوند باپ ہی تو ہوتا ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی تمہارا باپ ہے، اس لیے نہیں کہ ہزاروں باپ نبی کے قدموں پر قربان، نبی کا درجہ بہت بلند ہے۔ نبی کی بیوی کو تو ماں کہہ دیا مگر نبی کو باپ نہیں کہا۔ اولا بالمؤمنین من انفسہم، وہ تو یہ ان کی ایمان والوں کی جانوں سے بھی کہیں زیادہ ان کے قریب اور مالک ہے۔ نبی کا درجہ بہت بلند والا ہے، تو باپ کا درجہ بہت چھوٹا ہے، نبی کا درجہ بہت بلند ہے۔ میں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ مانگتا ہوں، مولا یہ بھی مجھے میری اولاد کو دے دے، یہ بھی میری اولاد کو دے دے۔ نبی تو اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں، اس لیے موسیٰ کلیم نے عرض کیا مولا تعالیٰ یہ فضیلت جو میں نے اپنی کتاب میں اس امت کی پڑھی ہے، اے اللہ یہ امت میری امت بنا دے۔ رب کائنات فرماتا ہے اے موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ ایک ایک فضیلت کا تذکرہ کیا تھا، کل میں نے 13 فضیلتیں ذکر کی تھیں، ان میں 6 کا ذکر ہو گیا تھا، 3 کا پچھلے سے پچھلے جمعہ
اور 3 کا پچھلے جمعہ، 6 کا ذکر ہو گیا تھا۔ میں اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ کروں گا۔ ان میں پہلی بات یہ تھی کہ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا مولا تعالیٰ وہ امت ہے جس کو تو نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا۔ عام امت کے علماء تبلیغ کرتے ہیں اس امت کا ہر فرد بشر ہی تیری دعوت دینے والا ہوگا، تیری توحید کی دعوت، تیرے نبی کی رسالت کی دعوت دینا، وہ امت میری امت بنا دے۔ جس طرح میں کہہ چکا ہوں کنتم خیر امت، تو حضرت موسیٰ کلیم نے عرض کیا تھا کہ وہ امت میری امت بنا دے۔ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں پہلے، تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ دوسری بات یہ تھی وہ امت ایسی ہوگی جس امت کا ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر ایمان ہوگا۔ یہ صرف ہم مسلمان ہیں، ہم سے پہلے 2 بڑی امتیں گزر چکی ہیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی۔ یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، عیسائی قرآن کریم کو نہیں مانتے، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، لیکن واحد مسلمان وہ قوم ہے جو سارے نبیوں کو مانتی ہے۔ حضرت عیسیٰ سے، حضرت سیدنا آدم سے لے کے میرے نبی تک جتنے نبی تشریف لائے ہیں، صرف مسلمان وہ قوم ہے جو ان کو مانتی ہے۔ اس لیے ان کا درجہ، کوئی ایک نبی کو مانے گا اس کا 1 درجہ، 2 کو مانے گا دوسرا 2 درجہ، 3 کو مانے گا 3 درجہ۔ یہ 1,24,000 یا کم بیش نبیوں کو مانتے ہیں، ان کا درجہ سب سے بڑا۔ یہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں، باقی ساری امتیں ساری کتابوں کو نہیں مانتی، صرف مسلمان ہیں جو ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ رب کریم سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کیا مولا تعالیٰ اتنے درجے والی امت میری امت بنا رہے، تو رب نے فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ تیسری چیز رب کریم سے عرض کیا مولا تعالیٰ وہ امت ہے جو کافروں سے جہاد کرے گی، مجاہد ہوں گے، ان کا ہر فرد بشر ہی مجاہد ہوگا۔ میں الحمدللہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ ہر مسلمان ہی مجاہد ہے۔ مولا تعالیٰ وہ دجال کو قتل کریں گے، یہ امت میری امت بنا دے، تو رب کی فرمایا کہ موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ چوتھی بات مولا تعالیٰ وہ سورج کی نگرانی کریں گے، نمازیں ادا کریں گے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے ڈھلنے کے بعد، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے کے بعد۔ مولا تعالیٰ ان کا دن بھی عبادت میں گزرے گا، رات بھی عبادت میں گزرے گی، یہ امت ہی میری امت بنا دے۔ ان کے لیے تو ایک آدھ وقت ہے نا، عیسائیوں کا بھی ایک وقت ہے، یہودیوں کا بھی ایک وقت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ امت دن بھی عبادت کرے گی، رات بھی عبادت کرے گی، ہر وقت تجھے یاد کرے گی۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے، تیری کثرت سے حمد کرنے والے ہوں گے۔ میں الحمدللہ بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ایمان والا ہر وقت اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے۔ پانی اس نیت سے پئیں میرے نبی کی سنت، اور پانی پینا بھی عبادت، کھانا کھانا بھی عبادت، ہر کچھ ہی عبادت، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ موسیٰ نے کیا مولا وہی امت میری امت بنا دے، تو رب نے فرمایا محبوب کی میری امت ہے، موسیٰ وہ بھی میری محبوب کی امت ہے۔ 5ویں چیز کہ مولا تعالیٰ وہ تجھ پر کامل بھروسہ رکھیں گے، ہر بات پر تیرا شکر ادا کریں گے، کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ کریں گے کہیں گے، اور کام کرنے کے بعد الحمدللہ تیرا ذکر کریں گے۔ مولا وہی امت میری امت بنا دیں۔ یاد رکھیں یہ بھی آپ کی عادت اللہ نے بنائی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں ایک طبیب ہوں، حکیم ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں، میں عادت میں پوچھتا ہوں جی کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا۔ بیمار بھی کہتے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی حمد کرتے ہیں، کھانا کھاتے وقت بھی، کھانا کھانے کے بعد بھی، چلتے پھرتے بھی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا تعالیٰ ایسی امت جو ہر وقت تیرا ذکر کرتی رہے گی وہی امت میری امت بنا دے۔ پہلی امتوں میں یہ عادت نہیں ہے، پہلی امتوں میں یہ عادت ہے۔ بطور مثال میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اگر کافر ہیں ایک دوسرے کو صبح ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ گڈ مارننگ، دوپہر کو گڈ آفٹرنون، رات کو گڈ نائٹ، یہ کہتے ہیں نا۔ تیری صبح سلامتی سے گزرے، دوپہر بے شک تو برباد ہو جا۔ گڈ آفٹرنون، اور یہ دوپہر تیری سلامتی کے ساتھ گزرے، رات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ گڈ نائٹ، تیری رات سلامتی سے گزرے، صبح تک بے شک تو دیوالیہ ہو جا۔ مسلمان کہتا السلام علیکم، دونوں جہان میں رب تجھے سلامت رکھے۔ کتنا حال ہے، ان کی عبادت اور دعائیں محدود ہیں۔ مولا کیسی امت ہوگی جو لامحدود دعائیں کرے؟ مولا وہی امت میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات فرمایا اے موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ چھٹی بات جس پر پچھلے جمعۃ المبارک کو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ مولا تعالیٰ وہ امت ہے جو صدقات، زکوٰۃ، خیرات، قربانی، مال غنیمت
مولا تعالیٰ وہ کھا جائیں گے اور پورا ثواب بھی لے جائیں گے۔ پہلی امتوں والے قربانی کے گوشت کا ایک لوتھڑا ایک بوٹی کھا لیتے تو پوری قربانی ہی مردود۔ رب فرماتا ہے تو تم نے کھانے کے لیے جانور ذبح کیا، میری خاطر نہیں، ساری قربانی ہی مردود۔ وہ کافروں سے چھینا گیا مال غنیمت کا ایک حصہ بس حصول کر لیتے تو ساری عبادت ان کی برباد، ان کو ثواب نہیں ملتا تھا جہاد کا۔ یہ امت مصطفیٰ کی خصوصیت ہے، قربانی کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں، پورا ثواب بھی مل جاتا ہے، مال غنیمت بھی کھا لیتے ہیں، جہاد کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ مولا وہی امت میری امت بنا دے، تو رب کائنات نے فرمایا تھا موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ تو ساتویں چیز جس پر آج گفتگو ہونا تھی وہ یہ ہے، موسیٰ کلیم نے نذر کیا کہ مولا تعالیٰ وہ امت ہے جو دعا مانگے گی تو اس کی دعا کو قبول بھی کرے گا، وہ کسی کی شفاعت تیرے حضور کریں گے تو ان کی شفاعت کو بھی مان لے گا۔ پہلی قوموں میں کیا ہے، نبی شفاعت کریں گے قیامت کے دن، میرے نبی ہی نہیں میرے نبی کے غلام بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ قیامت کے دن ہی نہیں، قیامت کے دن ہی نہیں، دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی۔ آج صبح اسی مسجد میں اسی جگہ میں درس حدیث دے رہا تھا اور میں رب کائنات جل وعلا کے محبوب مکرم کو ارشاد گرامی قدر سنا رہا تھا، جس کو امام بخاری مسلم رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمایا، صحیح حدیث مبارکہ متعدد ہے، ان میں سے ایک ذکر کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی گناہ کرے گا، جرم کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر اسے حیا آتا ہے، میں نے گناہ کیا، اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہے، مولا تعالیٰ میرا گناہ معاف فرما دے، تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سے، میرے بندے سے میرے محبوب کی امتی سے گناہ ہو گیا، وہ بچنا چاہتا تھا، میرے محبوب کی امتی سے ہو گیا ہے گناہ، اسے پتہ ہے کہ میرا کوئی رب ہے جو مجھے دیکھتا ہے، اس گناہ کو دیکھتا ہے، وہ میری گرفت فرمائے گا، مجھے سزا دے گا، وہ مجھ سے ڈر گیا، اس نے مجھ سے توبہ کی ہے، میری طرف رجوع کیا ہے، معافی مانگی ہے، میرا وہ بندہ میرے محبوب کا امتی یہ بھی جانتا ہے کہ میرا رب معاف بھی فرما دیتا ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، احمد و شاد مصطفیٰ زندہ باد۔ میرے نبی فرماتے پھر وہ رکا رہتا ہے گناہ سے، رکا رہتا ہے گناہ سے، رکا رہتا ہے، جب تک اللہ چاہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جب تک اللہ چاہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، پھر شامت اعمال غالب آ جاتی ہے، وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کرنے کے بعد پھر اسے احساس ہوتا ہے میں نے تو توبہ کی تھی پھر گناہ کر لیا، پھر وہ اپنے رب کی جانب رجوع کر کے کہتا مولا تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے، میں نے گناہ کر لیا ہے، تو میرا اللہ فرشتوں سے فرماتا دیکھا میرے بندے سے پھر گناہ ہو گیا، اور اس کو پتہ ہے اس کا رب گرفت فرمائے گا، اسے یہ بھی پتہ ہے میرا رب مجھ کو معاف کر دے گا، اسی لیے تو اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ طویل حدیث بارکہ ہے، میرے نبی فرماتے وہ مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے، مسلسل معافی مانگتا چلا جاتا ہے، جب تک اس کی آخری ہچک نہیں آتی رب مسلسل معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہ شرف کس کے صدقہ سے ملا؟ میرے نبی کے صدقہ سے شرف ملا، ہمیں یہ عزت نبی کے صدقہ سے ملی ہے۔ وہ دعا مانگیں گے رب کائنات دعا کو قبول فرما لے گا، وہ شفاعت کریں گے شفاعت قبول کر لی جائے گی، رب کائنات جل وعلا کتنی شفاعت قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا مسلمانوں کا وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، یاد رکھیے مسئلہ بھی یاد کر لیجئے، اور آپ یہ جانتے ہیں بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میں مروجہ انداز میں تقریر نہیں کرتا، حدیث مبارکہ کی تشریح ترجمہ بیان کیا کرتا ہوں، قرآن مجید آیات مبارکہ کا ترجمہ، حکایات آپ کو نہیں سنایا کرتا، اشعار یا نعتیں آپ کو نہیں سنایا کرتا، میں مسائل دینیہ سے آپ کو واقف کرانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بحمدللہ تعالیٰ میں دعوتاً کہتا ہوں کہ ایک سال بھر میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والا عام عالم دین جو عام گاؤں میں عالم اس سے کہیں زیادہ عالم دین بن جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا فوت ہو جائیں، اگر اس کی ماں اس کی دائیہ قریب بیٹھی کوئی عورت یہ گواہی دے دے کہ میں نے اس کی آواز سنی ہے، یا اس کی سانس آ رہی تھی، یا اس نے حرکت کی ہے، اس کا زندہ پیدا ہونا معلوم ہو جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اگر اس کا زندہ پیدا ہونا معلوم نہ ہو، سانس نہ لے، پھر اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی۔
میرے نبی، ایک روایت میں ہے کچا بچہ جو زندہ پیدا ہی نہیں ہوا، ابارشن ہو گیا، ایک روایت میں اس کا ذکر بھی ہے۔ جو جمہور روایات ہیں ان کے مطابق وہ جو بچہ پیدا ہوا، پیدا ہوتا ہی مر گیا، اس نے آنکھیں بھی نہیں کھولی، وہ بھی اپنے رب کے دربار میں آئے گا، اپنی آلوٹ کو گھسٹتا ہوا آئے گا، اپنے ماں باپ کی بخشش کروا کے جنت میں لے جائے گا۔ وہ پہلی امتوں کے تو نبی بخشش کروائیں گے نا، میرے نبی کی امت کا وہ چھوٹا بچہ بھی بخشش کروائے گا۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے مثال دے کے سمجھا، یہ صحیح حدیث سے بار کا ہے، میرے نبی نے فرمایا تم میں کوئی بندہ اپنے مقروض سے اس طرح جھگڑا نہیں کرتا جتنا جھگڑا وہ بچہ اپنے رب سے کرے گا اپنے ماں باپ کو بخشوانے کے لیے۔ یعنی اگر تم نے کسی کو روپے پیسے دیے، کوئی چیز دی، وہ واپس ہی کرا، تم اس کے پاس جھگڑا کر دو، میں لے کے جاؤں گا، میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، میں کبھی بھی تیرا دورہ دے مجھے چیز، جس طرح تم اپنے مقروض سے جھگڑا کرتے ہو، بچہ اس سے زیادہ اپنے رب سے پیار کے ساتھ جھگڑا کرے گا۔ مولا میں نہیں جاؤں گا جنت میں، رب فرمائے گا جا جنت میں چلا جا، جی مولا میں جنت میں، جب میرے ماں باپ کا میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا، فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں، وہ اڑی کرے گا نہیں جاؤں گا میں جنت میں، میرے ماں باپ رونا شروع کر دے گا، میرے ماں باپ کہاں، میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ میرے نبی نے بتایا، از خود نہیں، میرے نبی کو میرے رب نے بتایا۔ اس بچے کو یہ توفیق میرا رب ہی عطا فرمائے گا، وگرنہ بچے نے تو آنکھیں بھی نہیں کھولی۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں رب کائنات فرشتوں کو حکم دے گا اس کی ماں اور باپ کی شکل بن کے سامنے آ جاؤ۔ وہ فرشتے اس کی ماں کی شکل بن کر، اس کے ابا کی شکل بن کر اس کے سامنے آئیں گے۔ میں اس بچے کی بات کروں جس سے ابھی آنکھیں بھی نہیں کھولی، پیدا زندہ ہوا ہے۔ ایک روایت میں کچے بچے کا بھی ذکر ہے۔ وہ آئے گا میدان معاشر میں، فرشتے اس کے سامنے آئیں گے، اس کی ماں کی شکل بن کے، اس کے ابا کی شکل بن کے، چل آ ہمارے ساتھ جنت میں۔ کہے گا مولا یہ میرے ماں باپ نہیں، میں پہچانتا ہوں اپنے ماں باپ کو، میرے ماں باپ بھیج۔ امام باقی نے شعب الایمان میں پورے کا پورا باب اسی موضوع پہ نقل کیا، بلکہ بعض بزرگوں کے اقوال نقل کیے کہ وہ تمنا کرتے تھے کاش ہم بچپنے میں مر جاتے یا ہمارا کوئی بچہ فوت ہو جاتا کہ کم از کم قیامت کے ان کو شفیع تو مل جاتا۔ وہ ضد کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ میرے نبی کے تو امت کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سفارش کریں گے۔ پھر آپ یہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، حفاظ قرآن، مجاہدین، اولیاء اللہ، میرے نبی کے امت کے علماء، ایک روایت پہ ہے کہ جب عالم دین جنت میں جانے لگے گا، سچا عالم دین جو علماء حقہ میں ہیں، نبی کریم اس کو روک لے گا، فرشتے کہیں گے روک جا، تو جنت پہ نہ جا، میرا اللہ ارشاد فرمائے گا تو تنہا جنت پہ نہ جا، جا میدان محشر میں جس کو تیرا جی چاہے ان کو ساتھ اپنے لے کے جنت پہ جانے کے لیے۔ صحیح حدیث سے بارکہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ رب کائنات جل وعلا اپنے ان فقراء کو، ان غرباء کو کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عبادت گزار تھے، وہ ایمان والے، ان کو بلائے گا، فرمائے گا پہچانو ان لوگوں میں سے کس نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، کس نے پانی پلایا تھا، جاؤ جا کے ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ آنے والا اتوار پرسوں الحمدللہ تعالیٰ جو درس قرآن کریم ہے اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کا کیا فائدہ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے بندوں سے محبت کرو، اگر قیامت کے دن ان کو ملے گی شفاعت کی اجازت۔ اگر تمہارا کوئی پیارا اللہ کا ولی ہوا، وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ المرء من احب، بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ پیار کرتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے یہ تورات میں پڑھا تھا نا، کہا مولا وہ امت میری امت بنا دے، تو رب نے فرمایا محبوب اے موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت کی علامت ہے، یہ شرف بھی میں نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر دیکھیے بحمدللہ تعالیٰ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، مسلمان کے مسلمان پر کچھ حقوق ہیں، من جملہ ان کے، وہ ملے تو اس کو سلام کہے، وہ بیمار ہو جائے تو تیمارداری کے لیے جا، اس کے حق میں دعا مانگ، مر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کر۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی شفاعت کتنی قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کتنی قبول ہوتی ہے۔ سلام کے بارے میں تھوڑا سرچ کر چکا ہوں، ملے تو اس کو سلام کا، اس کے لیے سلامتی کی دعا کر، وہ تیرے لیے سلام کہیں، اور اعلیٰ طریقے سے سلام جب تو کہے گا تو کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائما ابدا جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، دست مقدس میں ایک آسا ڈنڈا تھا، پت جھڑ کا موسم تھا،
ایک درخت کے پتے سوکھے ہوئے تھے، میرے نبی نے اپنا ڈنڈا اس درخت پہ دے مارا، بہت سارے پتے گر گئے، بہت سارے گر گئے۔ میرے کریم کے صحابہ ساتھ فرمانے کے دیکھا تم نے کس طرح پتے گر گئے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو سارے پتے جھڑ گئے، بہت گر گئے پتے۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا جب ایمان والا ایمان والے کے ساتھ محبت کے ساتھ سلام کر کے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے جس طرح درخت کے پتے جھڑ گئے۔ کتنا درجہ ہے السلام علیکم کہنے کا، کتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے صدقہ و خیرات صرف یہ نہیں کہ تو دھڑا دھڑ دیگیں پکا پکا کے اللہ کی راہ میں تقسیم کر، ایمان والے کو مسکرا کے مل جائے، اللہ تعالیٰ تجھے صدقہ کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا درجہ ہے اس امت کا، بات بات پر بخشش، معمولی معمولی باتوں پر اتنا زیادہ اجر، اتنا زیادہ اجر۔ میرے نبی نے فرمایا جب بیمار کی تیمارداری کے لیے تو جاتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، منہ دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ وہ کہے گا جی آیا ہی نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے، وہ میرے ملنے والا تھا، نہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے نہ جا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جاؤ۔ میرے کریم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتے ہیں جب یہ تیمارداری کے لیے اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے، ملنے کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کرنے کے لیے جاتا ہے، رب ذوالجلال 70,000 فرشتوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، وہ سارے راستے اس کے حق میں دعائے رحمت کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب بیمار، میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی تیماردار بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے نا، یوں سمجھو اپنے رب کی رحمت کے دریا میں غوطہ دن ہوتا ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا اس پر رحمت بارش کی طرح نازل ہوتی ہے، فرق ہے، غوطہ دنی میں اور بارش میں فرق ہے۔ بارش ہو رہی ہو نا تم آسانی سے سانس لیتے رہتے ہو، کچھ کھانا چاہو تو بارش میں کھڑی ہو کر کھا بھی سکتے ہو، پینا چاہو تو پی بھی سکتے ہو، آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں عموماً، لیکن پانی کے اندر جب غوطہ لگا رکھا ہو منہ کیوں بند کرتے ہو تم؟ پانی زبردستی اندر چلا جائے گا، ناک بند کرتے ہو پانی زبردستی ناک کے اندر چلا جائے گا، یعنی تمہارے اوپر نیچے دائیں بائیں اتنا پانی ہوتا ہے زبردستی تمہارے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا جب تو بیمار کے پاس تیماردار کے لیے بیٹھتا ہے تو رب کی رحمت کے دریا میں غوطہ لگائے ہوئے ہوتا ہے، تیرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چہار جب رب کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، جتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہتا ہے رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، غوطہ دن تو ہوتا ہے رب کی رحمت کے دریا میں۔ پھر ایک بندہ خیال کرے گا میں زیادہ دیر بیٹھ جاتا ہوں، آدھا دن بیٹھ جاتا ہوں، 2-4 گھنٹے بیٹھ جاتا ہوں، ثواب زیادہ ہو جائے گا، نہیں، اسلام دین فطرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنی جلدی ہو سکتا ہے بیمار کے پاس سے اٹھ کے واپس آ جا۔ گھر والوں نے بھی اس کی تیمارداری کرنی ہے، اس نے بھی آرام کرنا ہے، اس کو تنگ نہ کر، زیادہ سے زیادہ تو زیادہ دیر بیٹھنا چاہتا ہے تو کتنی دیر بیٹھ۔ میرے نبی نے مثال دے کے سمجھا، اس زمانے میں گڑیاں نہیں ہوتی تھی، 15 منٹ فرما دیتے، 10 منٹ فرما دیتے، فرمایا جتنی دیر میں ایک اونٹنی کا دودھ نکال لیا جاتا ہے نا 5-7 منٹ میں، میں 5-7 منٹ میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے نہیں فرمایا، میرے نبی نے یہ فرمایا جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ دھو لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، صرف اتنی دیر بیٹھنا، زیادہ دیر نہ بیٹھنا، جلدی اٹھ کے آ جانا تاکہ گھر والے پریشان نہ ہو، بیمار پریشان نہ ہو۔ دیکھیں تیمارداری کرنا کتنا اجر ہے، اور نماز جنازہ، اور اگلا کیا تیسرا کیا ہے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھ۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی، بیمار کی بھی دعا، بلکہ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر تو بیمار کے حق میں دعا مانگ، اور بیمار کو کہ وہ تیرے حق میں دعا مانگے، جب تو دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں بیمار کو کہ تیرے حق میں دعا مانگے، اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے، بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے، اس کو کہ تیرے حق میں وہ دعا مانگے، گویا اس کو بھی اجر ملتا ہے، تجھے بھی اجر ملتا ہے۔ فوت ہو جائے نماز جنازہ ادا کرنا، بیمار کی تیمارداری، فوت ہونے پر نماز جنازہ۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے فرمایا جس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت ادا کر لیں، ایک جماعت مسلمانوں کی کسی مسلمان کے حق میں سفارش کر دیں، اللہ کی رحمت سے امیدہ اللہ اس کی شفاعت کے صدقہ سے مرنے والے کی بخشش فرما دے گا۔ عربی میں جماعت کا طلاق 3 یا 3 سے زیادہ پر ہوتا ہے، اس سے کم جمع کا طلاق نہیں ہوتا۔ ایک کے لیے صیغہ واحد ہوتا ہے، 2 کے لیے تثنیہ ہوتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ کے لیے جمع، جس طرح رجل ایک بندہ، رجلانی 2 بندے، رجال
کئی بندے، 3 یا 3 سے زیادہ بندے، عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتے ہیں، اس لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں اگر بندے تھوڑے، مثلا 6 بندے ہیں نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، تو پہلی صف میں 3 بندوں کو کھڑے کر لو، دوسری صف میں 2 بندوں کو کھڑا کر لو، تیسری صف میں 1 بندے کو کھڑا کر لو، یہ 3 صفیں بن جائیں گی نا، جمع کا اطلاق ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت ادا کر لیں، رب کائنات کی رحمت سے امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 افراد نماز جنازہ ادا کر لیں، جو ان 40 بندوں کی، 40 ایمان والوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ ان میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جہاں 40 ایمان والے جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا محبوب ولی ضرور ہوتا ہے، یعنی کم از کم 2.5% تو ولی پائے جاتے ہیں نا مسلمانوں کے اندر۔ ویسے ہر ایمان والا ہی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہر ایمان والا ہی اللہ کا ولی ہے، لیکن خاص ولی 40 میں ایک ضرور ہوتا ہے، اور اگر 100 ہوئے تو پھر تو 2 تو 3 ولی ہو گئے۔ میرے نبی فرماتے جس کے حق میں اتنے بندے دعائے رحمت کر دیں، وہ گناہ گار بھی ہو تو رب کائنات کی رحمت سے امید اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ اجر کس کو ملے گا؟ مرنے والے کو۔ یہ اجر فائدہ کس کا ہو گیا؟ نماز جنازہ آپ ادا کرنے کے لیے گیا، آپ نے حق ادا کیا مسلمان کا، کہ اس کی بخشش کے لیے دعا مانگی، اس کی بخشش ہو گئی، لیکن جنازہ پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ اس نے بھی تو کچھ محنت کی ہے نا، کچھ مشقت کی ہے نا اس نے بھی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس چلا آئے، اللہ تعالیٰ سے ایک قیرات ثواب کا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ اس کی میت کے دفن کے بعد پھر واپس آئے، یعنی وہاں ٹھہرا رہے قبرستان میں یہاں تک کہ میت کو دفن کر دیا گیا، پھر واپس آیا، تو اللہ تعالیٰ 2 قیرات ثواب کے عطا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیرات کتنا ہوتا ہے؟ قیرات کاف 2 نقطوں والا جس سے کلم لکھا جاتا ہے، کاف یہ رے الف اور توئے، قیرات عربی کا ایک پیمانہ بھی ہے، اور انگلش میں اس کو کیرٹ کہتے ہیں، 22 کیرٹ کا سونا، 24 کیرٹ کا سونا، اس کے لیے جو لفظ قیرات استعمال کیا تھا، اصل میں ایک وزن ہے۔ بہرحال عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ ایک قیرات جو آپ کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1 قیرات۔ جو نماز جنازہ کے بعد کفن دفن میں شامل ہو جائے اس کو 2 قیرات۔ تو یا رسول اللہ 1 قیرات کتنا ہے؟ میرے نبی فرمان گے احد پہاڑ کے برابر، 7.5-8 کلومیٹر وہ لمبا ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں صرف 2 پہاڑ ہیں جو سب سے بڑے پہاڑ ہیں، ایک جبل عیر ہے اور ایک جبل احد ہے۔ جبل احد بہت بڑا ہے، میرے نبی فرماتے جبل احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر ہے، مدینہ طیبہ میں ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ 1 قیرات اگر وہ جنازہ پڑھ کے آئے احد پہاڑ کے برابر ثواب، اگر کفن دفن میں شامل ہو جائے تو 2 قیرات کے برابر، 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب۔ اور پھر مزید کیا میسر آتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ سنا کہ اگر 100 بندہ، 40 بندے، ایک جماعت کسی ایمان والے کے حق میں سفارش کر دیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ پہلے بخشا ہوا ہو، ایسے بھی تو ہیں نا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کی بخشش کے لیے دعا مانگو، اگر وہ پہلے بخشا ہوا ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں اگر وہ پہلے سے بخشا ہوا ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، تو رب کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے میرے اس بندے کی پہلی عزت افزائی، پہلا پروٹوکول، پہلا انعام، پہلی فضیلت یہ ہے اے فرشتوں بتاؤ اس کی نماز جنازہ کس کس نے ادا کی ہے؟ فرشت کرتے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، وہ سب کا نام لیتے ہیں، وہ 10 تھے یا 10,000 تھے، سب کا نام لیتے ہیں، مولا تعالیٰ اس سے نماز جنازہ ادا کی ہیں۔ میرا اللہ فرماتا گواہ ہو جاؤ میرے اس بندے کا پہلا نام یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ کتنا اجر مل گیا، کتنا ثواب مل گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اجر دیکھا تو عرض کیا مولا یہ امت میری امت بنا دی، اتنا اجر ان کو ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنی فضیلت والی امت ہے، اے رب کائنات جل والا یہ امت میری امت بنا دے۔ تو رب کائنات فرمایا موسیٰ یہ بھی میرے محبوب کی امت کی شان ہے،
یہ جو اجر میں عطا کروں گا نا، یہ میں نے اپنے محبوب کی امت کے لیے اجر رکھا ہے، باقی لوگوں کے لیے اجر نہیں ہے۔ باقی جتنا عمل کریں گے ان کا اتنا اجر ہے، تھوڑا زیادہ دے دوں گا، مگر یہ جو ڈھیروں اجر ہے نا، یہ تو میرے محبوب کی امت کا حصہ ہے، میں ان کو عطا کروں گا۔ یہ کتنی باتیں ہوئیں؟ 7۔ کتنی ہوئیں؟ 7۔ 8ویں بات کیا ہے؟ 8ویں بات یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے بارگاہ رب العزت مرض کیا، مولا تعالیٰ جب وہ کسی بلندی پر چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، جب پستی میں اتریں گے تو الحمدللہ کہیں گے۔ مولا تعالیٰ جل مجدہ کی ساری روح زمین ان کے لیے پاک ہوگی، پاک کرنے والی ہوگی، ان کی عبادت گاہ ان کی مسجد ہوگی۔ مولا وہ امت میری امت بنا دے۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، یہ بھی ایمان والوں کی شان ہے، یہ بھی ایمان والوں کی شان ہے۔ یہ بلندی پہ چڑھتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تلبیہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ اور اسی طرح آپ بتائیے کہ جب آپ نماز عید ادا کرنے کے لیے جاتے تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہو، اسی طرح آپ بتائیں کہ جب آپ بڑی عید کے لیے 3 دن تک، وہ 4 دن تک بلکہ یا بل سے زیادہ، 9 کی فجر سے لے کے 13 کی عصر تک تکبیرات تشریق کہتے ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کہتے ہو، اور پھر تمہاری عبادت کا انداز کیا ہے؟ شروع کرتے ہو پھر اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہو، سجدہ میں جاتے ہو، سر اٹھاتے ہو، مولا وہ تو تیرا بڑا ذکر کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ اکبر اللہ، کبھی الحمدللہ الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر ان کو تو نے یہ شرف عطا فرمایا کہ ساری زمین ان کے لیے پاک ہوگی اور پاک کرنے والی ہوگی۔ ساری زمین ان کے لیے سجدہ گاہ ہوگی، مسجد ہوگی۔ مسجد کا لفظی معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ مسجد کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کی۔ صرف وہ حصہ مسجد کہلوائے گا جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے، باقی حصہ مسجد نہیں، فنائے مسجد ہوتا ہے۔ جس طرح آپ مسجد کے باہر والے دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو عرف عام میں کہہ دیا جاتا ہے مسجد میں داخل ہو گیا ہوں، آپ مسجد میں داخل نہیں ہوتے، فنائے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہنا جائز ہے، وہ فنائے مسجد ہے۔ اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں جہاں وضو کے لیے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، طہارت خانے بنے ہوئے ہیں، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، اب جوتا اتارتے ہیں، حجرہ ہے امام صاحب کا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں فنائے مسجد ہوتی ہیں، مسجد نہیں ہوتی۔ ان جگہوں پر کوئی بندہ ایسی حالت میں آ سکتا ہے جس حالت میں مسجد میں آنا حرام ہے، ناپاک حالت میں فنائے مسجد میں آ سکتے ہیں، لیکن عین مسجد کہاں سے شروع ہوگی؟ جہاں جوتے اتار کر آپ ننگے پاؤں داخل ہوتے ہیں، جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، وہ جگہ مسجد کہلوائے گی۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، مولا تعالیٰ ہر قوم کے لیے ایک مخصوص عبادت گاہ ہے۔ بطور مثال جو پہلی اقوام ہیں، یہودی ہیں، جب وہ عبادت کرنا چاہیں گے تو اپنے صومعہ میں جائیں گے، اپنی عبادت گاہ میں جائیں گے۔ عیسائی عبادت کرنا چاہیں گے تو اپنی عبادت گاہ میں جائیں گے، گرجا میں جائیں گے۔ ان کے سوا جو دوسری اقوام ہیں جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں، کافر جو ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے خاص مقامات، مثلا سکھ عبادت کے لیے جائے گا تو کہاں؟ گردوارے میں۔ ہندو جائے گا تو مندر میں۔ علی ھذا القیاس انہوں نے اپنی اپنی عبادت گاہیں بنا رکھی ہیں۔ مولا تعالیٰ میں نے ایک ایسی امت پائی ہے کہ ساری زمین ہی ان کے لیے مسجد ہوگی، جہاں ان کی نماز کا وقت ہوگا وہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے، ان کو مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں مسجد میں جائیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، لیکن نماز ان کی ہر جگہ ہی ہو جائے گی، ہر جگہ ہی ہو جائے گی۔ مولا تعالیٰ وہی امت میری امت بنا دے۔ میری امت کے لیے پابندی ہے، عیسائی اپنے گرجے کے سوا کہیں اور عبادت نہیں کر سکتا۔ جب بھی عبادت کرنی ہوگی ایک دن مخصوص ہے، اتوار کے دن عبادت کرے گا، اپنے گرجے میں آ کے کرے گا۔ یہودی ہفتے کے دن عبادت کرے گا، اپنے معبد خانہ میں آ کے، صومعہ میں آ کے عبادت کرے گا۔ ہندو عبادت کرے گا تو اپنے مندر میں جا کے عبادت کرے گا۔ سکھ اپنے گردوارے میں عبادت کرے گا۔
मुसलमान एक एक दिन में 5 बार पर मरतबा इबादत करेंगे। ये नहीं कि अतवार के दिन कर लिया, हफ्ते के दिन कर लिया, जुमा तो पढ़ते ही हैं, ये एक एक दिन में 5 मरतबा। और इनकी शान होगी, इनको मस्जिद तलाश ना करना पड़ेगी। घर है तो घर, आफत तो आफत, जंगल है तो जंगल, बियाबान है तो वहाँ, खेत है वहाँ, जहाँ कहीं भी नमाज का वक्त होगा वहीं खड़ी होकर नमाज पढ़ लेंगे तो इनकी नमाज को कबूल कर लेगा मौला। वही उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इतनी आसानियाँ तो आम उम्मतों के लिए तूने नहीं रखी जितनी आसानियों उस उम्मत के लिए रखी है। मौला ताला ये उम्मत मेरी उम्मत बना दें। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाया मूसा ये भी मेरे महबूब की उम्मत है। तो सैयदना मूसा कलीम ने अर्ज़ किया मौला ताला उस उम्मत के लिए तूने ये आसानी रखी है कि सारी ज़मीन पाक ही नहीं बनाई, पाक करने वाले भी बना दी हैं। ये कहना खुद पाक हो, ताहिर व मुताहिर, खुद भी पाक और पाक करने वाली भी। आप अच्छी तरह जानते हैं अगर खुदा न खासा पानी मुयस्सर ना आए या बंदा ऐसा शदीद बीमार हो कि पानी का इस्तेमाल इसको नुकसान दे तो फिर क्या करते हैं? तयम्मुम। फिर क्या कहते हैं? लफ्ज़ी माना इसका इरादा होता है। तयम्मुम का लफ्ज़ी माना इरादा, यानी पाकीज़गी का इरादा करना। अल्लाह फरमाता फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम फिर पलटो, इरादा करो पाकीज़ा मट्टी की जानब। फिर क्या करते हैं? हाथ मारते हैं, अपने बाजुओं पे फेर लेते हैं, हाथ मारते हैं, अपने चेहरे पे फेर लेते हैं, इनका जिस्म पाक हो जाता है। मौला वही उम्मत मेरी उम्मत बना दे जिसको इतनी फजीलत तूने अता फरमाई है, वही उम्मत मेरी उम्मत बना दे। वो पानी ना पाएंगे नापाक नहीं रहते, पानी ना पाएंगे तो भी नापाक नहीं रहते, ज़मीनों को पाक कर देती है इंशाअल्लाह ताला। अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो जब इस आया बार का जिसके तहत मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ सूरतुल आराफ की आया बार का, ये जब मैं इसका तर्जमा पूरा करूँगा ना तब मैं बताऊँगा कि बनी इसराइल पर कितनी सख्तियाँ थीं। बाज़ हालतों में जिस पर नजासत लग जाती तो हुक्म था इतना हिस्सा काटो, कपड़े पे निजात लग जाती तो हुक्म था इतना कपड़ा काटो। ये उम्मत मुस्तफ़ा के लिए है कि तयम्मुम करके भी पाक हो जाते हैं। तो सैयदना मूसा कलीम ने अर्ज़ किया कि मौला ताला जल्ल करीम ऐसी उम्मत का तज़किरा पाता हूँ कि जिस उम्मत के लिए मौला ताला तूने ये शर्फ रखा है कि परवरदिगार आलम जल्ल वाला वो मट्टी को अपने लिए पाक करने वाली शय बना लेंगे, मट्टी पे हाथ मारकर वो तयम्मुम कर लेंगे तो उनको पाक फरमा देगा। मेरे मौला अपने महबूब में ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने जवाब में फरमाया ए मूसा ये भी मेरे महबूब की उम्मत की सिफ़त है। ये कुल कितनी मैंने अर्ज़ किया था? नहीं, कुल 13 कितनी हुई हैं? 8 बाकी भी हैं। जब ये सारी फजीलतें जो 13 की 13 फजीलतें हैं ना रब्बे कायनात जल्ल वाला के सामने मूसा के ने जिक्र किया और मेरे रब ने फरमाया मूसा ये मेरे महबूब की उम्मत है। तो आखिर में मूसा फिर कहने के मौला फिर नबूवत रहने दे, मुझे उस महबूब का उम्मत ही बना दे। कि सारी इज्जतें सारी अजमतें तूने उनके लिए रख दी हैं। सोचिए ज़रा उस अल्लाह का कितना एहसान है कि हमें अपने महबूब का उम्मती बना दिया, कितना एहसान है। बिन मांगे हमें रब्बे कायनात ने यह सब कुछ अता फरमा दिया। हमें इसकी कदर करनी चाहिए कि नहीं? हमें शुक्र अदा करना चाहिए ना कि मौला ताला तेरा शुक्र है तूने हमें महबूब मुकर्रम का उम्मती बना लिया। हमें कभी भी नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नेक अमाल को नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी गुनाह को नहीं अपनाना चाहिए कि हमारा दर्जा अल्लाह ने बड़ा बुलंद रखा है। पहले नबियों के सामने हमारा जिक्र किया कि ये मेरे महबूब की उम्मत की हालत है। मैं अपने बेटे की बड़ी तारीफ़ें आपके सामने करूँ, बड़ी तारीफ़ें, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। वो आए तो उल्टी सीधी हरकतें करें तो फिर मुझे हया आएगा कि नहीं? मैं तो इसकी तारीफ़ कर रहा था मगर इस बेवकूफ़ ने क्या किया, लोगों के सामने आकर उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू की। वो मेरा रब तो तुम्हारी तारीफ़ें फरमाते हैं, वो इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं। हमारा किरदार भी आला होना चाहिए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको हक़ाइक़ को समझने और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। एक गुजारिश करूँगा, मेरे बहुत सारे दोस्त अहबाब में तशरीफ़ लाए हैं, उनको नहीं पता कि पहले मैं क्या बयान कर चुका हूँ। जो कुछ मैंने आप सब दोस्तों को सुनाया आपको कोई लुत्फ़ मज़ा आया ना? कुछ इल्म में इजाफ़ा हुआ?
تو میرے سارے بھائیوں کے علم میں تو اضافہ نہیں ہو سکا، کچھ بعد میں آئے ہیں نا. میں گزارش کروں گا کہ تقریباً 1:25 کے قریب میں یہاں حاضر ہو جاتا ہوں. گلشن سعید میں گفتگو کرنے کے بعد یہاں آ جاتا ہوں. تو اگر آپ اس وقت تشریف لے آیا کیجئے تو آپ جانتے ہیں جو پہلے مسجد میں آنے والا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے ذبح کرنے کے بعد، اور دوسرے بعد میں آنے والوں کو گائے پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو آپ کیوں اتنا زیادہ ثواب نہیں لیتے؟ کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ ثواب لینے کی.